करोगे? किस किस को तौहीन अदालत के नोटिस भेजोगे? किस किस को कैद करोगे? यहाँ जेलें भर जाएंगी, लेकिन नवाज शरीफ के वफादार साथी खत्म नहीं होंगे। कि हमारी अदलिया ने सियासतदानों और मुंतखब नुमाइंदों के बारे में हमेशा इंतहाई सख्त और अक्सर इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी रवैया इख्तियार किया। I'm making a promise to you from this forum. We will never let democracy be derailed in Pakistan. अस्सलाम वालेकुम। दूसरा रुख के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जानिब से अदलिया के किरदार पर तनकीद का आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार ने दो टोक और वाज़ेह अल्फाज में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि नजरिया ज़रूरत को दफन कर चुके, भूल जाए यहां कोई साजिश हो रही है, अदलिया आज़ाद है। दूसरी जानिब इमरान खान को सरकारी हेलीकॉप्टर के नाजायज इस्तेमाल पर नैब की जानिब से भेजे गए नोटिस पर उन्होंने आज सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया। खान साहब से जब पूछा गया कि क्या वो नैब में पेश होंगे तो उन्होंने जवाब में कहा कि मैं एक खतरनाक इंसान हूं और मैं बुरा आदमी भी हूं। यानी खान साहब की जानिब से सख्त गुस्से का इजहार किया गया जब उनसे सवाल पूछा गया नैब के नोटिस से मुतालिक। और जबकि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोर ग्रुप इमरान खान को भेजे गए इस नोटिस को मुनज़्ज़म साजिश से ताबीर कर चुका है। आज के शो में हम बात करेंगे तौहीन अदालत के केस में सजाओं और जो नोटिस भेजे गए हैं मुख्तलिफ सियासतदानों को, अदलिया की जानिब से जो सिग्नलिंग है इदारों की तज़हीक से मुतालिक, इसको सियासतदानों ने किस तरह से डिकोड किया है, इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज शो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, तर्जुमान आज़म के मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। हमारे साथ मौजूद हैं अली मोहम्मद खान साहब, रुकन कौमी असम्बली हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर नफीसा शाह भी हमारे साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि हम गुफ्तगू का आगाज करें, हम आपको सुना देते हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब ने किस तरह से शिकवा किया अदलिया से और आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने किस तरह से जवाब शिकवा दिया, सुन लेते हैं। आज वज़ीर आज़म का ओहदा मफलूज हो चुका है। मफलूज, अगर रियासत का कोई एक सतून किसी दूसरे अहम सतून के हाथ पांव बांध कर बेबस और मफलूज कर दे तो रियासत का निजाम कैसे चलेगा? आइन की हुक्मरानी कैसे कायम होगी? अगर कोई सतून दूसरे सतून पर अपनी सवाबदीद के कोड़े बरसाने लगे तो क्या दस्तूरी निजाम बरकरार रह सकेगा? मैं नहीं कह सकता कि अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो क्या इंतजामिया के बाद मुकन्ना भी कानून साजी के आईनी और बुनियादी किरदार से महरूम कर दी जाएगी? भूल जाए वो लोग जो समझते हैं कि जी यहाँ पे कोई पता नहीं डिवाइस चल रही है, कोई प्लानिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। कतन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। नॉट ओनली इंडिपेंडेंट आउटवर्ड, द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट इनवर्ड आल्सो। वो कहा गया कि जी हमने शायद पैरालाइज कर दिया फेडरल गवर्नमेंट को। उनको नहीं पता कि हम कितने पैरालाइज हुए हैं उनकी वजह से। जी डॉक्टर साहब, आपने सुना जिस तरह से मियां साहब ने कहा कि खेल खेला जा रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने वाज़ेह किया कि कोई किसी किस्म की साजिश का हिस्सा नहीं है, अदलिया अदालत आज़ाद है। और इसके अलावा मियां नवाज शरीफ साहब ने जो कहा कि वज़ीर आज़म का ओहदा मफलूज हो गया है, अब जो सवाबदीदी हाथ हैं वो पार्लियामेंट तक पहुंच गए हैं। जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि उनसे पूछें कि वफाकी हुकूमत की वजह से वो कितने मफलूज हो गए हैं। तो जवाब तो दे दिया उन्होंने आपको। जी ज़रूर उन्होंने दे दिया। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि अदलिया जो पहले फैसलों के ज़रिए बोला करती थी, अब बाकायदा सियासी जमातों का जवाब, जो सियासी गुफ्तगू है उसका जवाब आ रहा है। तो ये एक नई रविश है जहाँ पे गुफ्तगू जो है अदलिया की, जिसके अंदर एक कोल्ड डिस्टेंट ऑनरेबल वो एक इमेज होता था कि हमारा कोई इन बातों से ताल्लुक़ नहीं, हम अपने फ़ैसले करते चले जाएंगे। अब तो ऐसा लग रहा है हम किसी तकरीबन टॉक शो में आए खड़े हैं जहाँ पर मैंने बात की, फिर नफीसा शाह साहिबा ने, डॉक्टर साहिबा ने बात की, फिर अली साहब ने बात की और हम एक दूसरे से गुफ्तगू कर रहे हैं। शायद नई रविश है, नया दौर आ गया है, शायद यही तरीका कार है आगे बढ़ने का। लेकिन मैं समझता हूँ कि सिर्फ वज़ीर आज़म का ओहदा नहीं मफलूज हुआ, बल्कि काबीना पूरी मफलूज हो चुकी है। काबीना ने फ़ैसला किया और बरहक फ़ैसला किया। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा कि सिंध ने अपना एक IG मांगा, जो उनका हक है। अगर सिंध हुकूमत ने हुक्मरानी करनी है, अगर उन्होंने इलेक्शन में जाके लोगों को अपना हिसाब किताब देना है, तो अगर उनकी टीम नहीं लगेगी, अगर उनके कम से कम 3-4 का पैनल जो अगर वो भेजते हैं उसमें से कोई IG नहीं लगता, तो फिर इनसे काहे को कोई पूछेगा इलेक्शन में? फिर इलेक्शन में भी कोई तरीकाकार होना चाहिए जिस पे अदलिया के फैसलों पे लोग वोट करें कि अगर अदलिया ने कहा है कि ये IG नहीं लग सकता और IG हमारी मर्जी से लगेगा, तो फिर काबीना की क्या ज़रूरत है?
کابینہ کو جو خیبر پختونخوا نے لسٹ بھیجی اس میں جو ان کا نمبر 1 کینڈیڈیٹ تھا بھیج دیا گیا, کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. پنجاب نے 3 کی لسٹ بھیجی جو انہوں نے فیورٹ اپنا کینڈیڈیٹ مانگا, بھیج دیا گیا, کسی نے اعتراض نہیں کیا. سندھ نے مانگا, کابینہ نے اپروو کیا, وزیر اعظم نے نہیں, اور سپریم کورٹ نے روک دیا. ہوگی کوئی اس کے اندر وزڈم؟ اسی طرح ایک اور ابھی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی جس میں ایک صاحب تھے جنہوں نے پی ایچ ڈی آکسفورڈ یونیورسٹی سے کی ہوئی تھی, یعنی کسی 2nd 3rd ٹیئر یونیورسٹی سے نہیں. ڈاکٹر صاحبہ نے جس یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کیا, اور وہ دنیا کی اگر 2 یونیورسٹیز بھی کسی کے منہ میں نام آئے تو ان میں سے ایک ہے, آکسفورڈ یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی, اور ان کا تھیسس اس ٹاپک سے تعلق رکھتا تھا. اور یہ کہا کہ ان کی جو اپوائنٹمنٹ تھی وہ کینسل کر دی کہ یہ ایک ڈیٹڈ یعنی پرانا وہ ہے پی ایچ ڈی کا تھیسس. یعنی آپ کی گفتگو کا لب لباب جو میں سمجھ سکا ہوں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عدلیہ واقعتاً اپنے اختیار سے باہر ہے. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, نہیں دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فیصلے ایگزیکٹو کرتی ہے عدلیہ کو یہ تو حق ہے کہ وہ فیصلے ریورس کرے, مگر اگر تمام ایڈمنسٹریٹو فیصلے چاہے وہ ہسپتال کے ہوں, چاہے وہ اسکولوں کے ہوں, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ سی ای اوز کی ہو, چاہے وہ آئی جی کی اپوائنٹمنٹ ہو, اگر عدلیہ نے کرنے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ الیکشن میں ہم جا کے کس چیز کا حساب دیں گے؟ عدلیہ کے فیصلوں کا حساب تو ہم نہیں دے سکتے. آپ ذرا ایک منٹ ٹھہریے, میں 1 منٹ دیجیے. رینٹل کیس کا ایک فیصلہ ہوا تھا, وہ رینٹل کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا تھا, چیف جسٹس صاحب نے کیا تھا. اس فیصلے کے اوپر تقریباً $700 ملین روپے کی بات نہیں کر رہا ہوں, $700 ملین کا ڈیمیج جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ نے پاکستان پہ اپروپریٹ کیا ہے. ہم اپیلیں کر رہے ہیں, مگر یہ جب $750 ملین غریب آدمی کے ٹیکس کے پیسے جیب میں سے نکال کے اس کی جب دینے پڑیں گے ایک فیصلے کی وجہ سے, تو پھر آپ بتائیے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ابھی ریکو ڈک کا ایک فیصلہ ہے مائننگ کا, وہ بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ اربوں ڈالر, ہو سکتا ہے 4 سے 3 سے 7-8 ارب ڈالر کا نقصان حکومت کو انٹرنیشنل جو آربیٹریشن کورٹس ہیں اس سے پڑے. تو اس طرح کے جو فیصلے ہو رہے ہیں, چاہے وہ آئی جی کا ہو, چاہے وہ اپوائنٹمنٹ کا ہو, چاہے وہ رینٹل کیس ہو, اپنے اس میں ایمبٹ میں جو کام ہے وہ کریں. میں تو آپ سے دیکھیں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا جواب اب کون دے گا؟ یہ پیسے جو بھی حکومت جیتے گی اس کو دینے ہیں نا, تو جب وہ ٹیکس پیئر کے پیسے دے گی تو وہ آ کے الیکشن میں کیا جواب دے گی کہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا مگر ہم نے پیسے دے دیے؟ نفیس, آپ کی رائے میں کون سسٹم کو مفلوج کر رہا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان تو کہتے ہیں کہ جب پانی نہیں ہوگا, اسپتالوں کا مسئلہ ہوگا, تو ہم از خود نوٹس لیں گے عوامی مفاد میں, جبکہ میاں نواز شریف صاحب تو گلا کرتے ہیں کہ پارلیمنٹ تک پہنچ گئے ہیں, جو سوابدیدی ہاتھ ہیں, اور اب وزیراعظم کا عہدہ جو ہے اسے بھی مفلوج کر دیا گیا ہے. تو کون کسے مفلوج کر رہا ہے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ اصولاً میں جو مصدق کہہ رہے ہیں میں ان سے متفق ہوں کہ ڈے ٹو ڈے ایڈمنسٹریشن میں اگر کورٹ جو ہے بہت انٹروسو ہوگی تو مفلوج ہو جائے گی, یہ اپنی جگہ حقیقت ہے. لیکن یہ اس وقت کی جو یہ روایت اس وقت بن گئی ہے یہ آج کی نہیں ہے. جوڈیشل ایکٹیوزم کے سرتاج جو تھے وہ چودھری افتخار تھے, اور چودھری افتخار کو زور شور سے کیمپین کر کے کرسی پہ بٹھانے میں میاں نواز شریف کا بہت بڑا رول تھا. اور نہ صرف رول تھا لیکن اس میں پھر ایک تسلسل جو جوڈیشل ایکٹیوزم چلی, اس نے پیپلز پارٹی کی پچھلی حکومت جو اس وقت بھی لوگ ہماری پرفارمنس پر جب تنقید کرتے ہیں, لیکن میاں صاحب تو کہتے ہیں بڑی ریزن ججز کی بحالی میرا مقصد نہیں تھا, نظام عدل کی بحالی میرا مقصد تھا. میں ایک پوائنٹ اپنا کمپلیٹ کر لوں. اس کو جو جوڈیشل ایکٹیوزم, ڈے ٹو ڈے جوڈیشل ایکٹیوزم, وہ ٹکر والی جوڈیشل ایکٹیوزم, از خود نوٹس, وہ جو پچھلے جو ہمارے دور میں چلے ہیں, ثاقب نثار صاحب تو کچھ نہیں کرتے کمپیئر ٹو دیٹ ڈیلی. اور اس کو اس نہج پہ لانے میں خواجہ آصف سے آپ اس کا ٹینیور دیکھیں, ہمارے دور میں پارلیمنٹ میں کم ٹائم انہوں نے گزارا, کورٹوں کے آگے انہوں نے زیادہ ٹائم, کوئی منصوبہ بندی ایسی نہیں تھی جن کے خلاف پی ایم ایل این خود, ان کے اس وقت کے وزراء خود باس میں شمول میاں نواز شریف کے کورٹوں میں چکر لگاتے رہے. دیکھیں, جب آپ ایک روایت ڈالیں گے اور وہ آپ کو افیکٹ کرے گی تو پھر آپ اس کو نہ کوسچن کریں. دوسرا میرا مین کوسچن یہ ہے کہ جو الزام آج نون لیگ تحریک انصاف پہ لگاتی ہے کہ وہ سیاسی مقدمات کو عدالت میں لے گئے,
यानी से शुरुआत आप कहते हैं कि नून लीग खुद है, ये शुरुआत भी इन्होंने ही की है? ये शुरुआत भी की है। दूसरा मेरा पॉइंट जो इनकी तनकीद का है, देखिए इस वक्त सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जितने अज खुद नोटिसेस या जितने एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज पर स्टे ऑर्डर्स इतने हैं और किसी सूबाई हुकूमत के पास नहीं है। लेकिन इस वक्त आप फेडरल गवर्नमेंट जो PMLN की गवर्नमेंट है, उनके जो भी वुज़रा इस वक्त बैठे हुए हैं बहुत जिम्मेदार पोस्ट्स पर हैं, इंक्लूडिंग मियां नवाज शरीफ तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे। इन्होंने एक कैंपेन चलाई है जुडिशरी के खिलाफ जो बिल्कुल सही नहीं है। हम भी ये चीज़ कर सकते थे सिंध गवर्नमेंट में, सारे देखें कितने वुज़रा बैठे हुए, हर केस वहाँ पर भी इस वक्त भी मेरे ख्याल से 50% ऑफ द ऑफिसर्स को सिंध गवर्नमेंट टच नहीं कर सकती क्योंकि किसी ना किसी स्टे ऑर्डर के तहत वो बैठे हुए। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने कोई कैंपेन नहीं शुरू की, या पिछले चीफ मिनिस्टर साहब ने कभी भी कोई कैंपेन जुडिशरी के खिलाफ तहम्मुल से आप लीगली फाइट करें, आप कोर्ट्स को कन्विंस करें। ये क्या कि आपने एक इदारों के बीच में जंग छिड़ा दी है, और मैं समझती हूँ कि ये PMLN की गैर जिम्मेदाराना बिहेवियर है और इसकी वजह से सारी सियासी क्लास जो है वो रही है और भुगतेगी। ठीक है, इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद गुफ्तगू जारी रहेगी, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक टू द शो। डॉक्टर साहब, फिर मौजूदा हालात में जब अगले माह खान साहब के बकौल शायद नैब में जो रेफरेंसेस में कन्विक्शन हो जाए, सजा हो जाए मियां साहब को, तो फिर क्या ऑप्शन अब यही रह गया है आपके पास कि अदलिया पर तनकीद बढ़ा दी जाए, मुझे क्यों निकाला के बयानिया में मजीद शिद्दत लाई जाए ताकि कन्विक्शन से बचा जा सके, या फिर उस यहाँ तौहीन अदालत हो जाए बेशक, जिस तरह मरीम नवाज साहबा कहती हैं कि जितने नोटिस भेजते हैं भेज लें? देखिए, इसके दो जवाब मैं आपको दे सकता हूँ, दोनों दे देता हूँ, आप अपनी पसंद का जवाब जो है उसे चला दीजिएगा। एक तो ये है कि हाँ जी, वो मैंने मुहावरे की ज़बान में कहा है। एक तो बात ये है कि हम खामोश हो जाते हैं। मेरे ख्याल में हमारे लिए बेहतरीन ऑप्शन ये है कि हमें खामोश हो जाना चाहिए। और मेरे ख्याल में जिस वक्त मार्शल लॉ लगे थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन मार्शल लॉज को वैलिडेट किया था, चाहे वो परवेज़ मुशर्रफ साहब का था, ज़ियाउल हक का था, याहिया खान का था, अयूब खान का था, हमें खामोश हो जाना चाहिए था। काहे को बोल रहे हैं हम? क्योंकि इस वक्त भी जो कुछ हो रहा है वो हाल जो है वो तारीख रकम कर रही है ना, तो हमें फिर नहीं बोलना चाहिए। जिस वक्त नज़रिया ज़रूरत के ऊपर जो आज तक तनकीद हुई है, हमें बिल्कुल कतन वो तनकीद नहीं करनी चाहिए थी। भुट्टो साहब को जब फांसी लगाई गई और उस वक्त जो बहुत बड़े नकाद जो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, मुल्क बच गया और ये हो गया, तो हमें नहीं बोलना चाहिए था। इन तमाम फैसलों पर नहीं बोलना चाहिए था और गालिबन इस वक्त भी नहीं बोलना चाहिए। लेकिन अगर हमने तारीख रकम करनी है, अगर गैग ऑर्डर्स हमने सियासी तौर पर नहीं देने, तो फिर हमें बात करनी होगी ना, नज़र ज़रूरत को अपने दफन कर, तो हाल की बात किए लेते हैं। एक किस्म का एसेट हलाल, एक साहब का अगर एसेट ऑफशोर निकले तो हलाल और दूसरा निकले तो हराम, एक ऑफशोर कंपनी हलाल, दूसरे की ऑफशोर कंपनी हराम, एक अगर वो बेनिफिशियल ओनर है तो वो हलाल और दूसरा बेनिफिशियल ओनर जो है वो हराम। एक बंदा जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग करके पकड़ा जाता है, 8 करोड़ रुपया जमा करवाता है और सादिक और अमीन रहता है, और दूसरा शख्स अपने बेटे के, सुन लीजिए और नहीं, ये 8 करोड़ रुपया मनी लॉन्ड्रिंग की आज तक कोई मनी लॉन्ड्रिंग की इनसाइड ट्रेडिंग की आई है आज तक कोई एमनेस्टी? और काला धन छुपाने की स्कीम के तहत जो शख्स अपने वाइट करवाए, बेशक उस पर कानूनी पकड़ ना हो, क्या इखलाकी पकड़ नहीं है? क्या एक बंदा जो सियासतदान है, जो लोगों को जी इस पे नहीं हुए, ना अहल इस पे नहीं हुए, अवाम को बताएं कि अदालत ने कहा, सुन लीजिए, अदालत ने कहा है कि इनसाइड ट्रेडिंग के बाद के वो जो इल्जाम है उस पर तो वो सादिक और अमीन रहे, वो तो उनकी जो कंपनी जिसके वो उनके बेटे बेनिफिशियल ओनर हैं उस पर हुए। चले इसको भी छोड़ देते हैं, दूसरी बात कर लेते हैं। अभी ये आपने हमें डराया, अभी फिर आपने मुझे डराया ये तौहीन अदालत से। तो जो मौलाना रिजवी साहब ने जो गुफ्तगू फरमाई थी अदलिया के मुतालिक, चलाए ना आज आप क्यों नहीं चलाते? हमारे क्लिप्स तो रोज चलाते हैं। जो जजों ने अंदर ज्यादा तौहीन अदालत के जुमरे में नहीं, मगर दिखाएं ना, मतलब आप इस काबिल नहीं है कि हम चला सकें। हम इस काबिल हैं कि हाँ चलाए जाए। हाँ, आपकी तनकीद, हमारी तनकीद इस काबिल है कि चलाई जाए, लेकिन जिन लोगों पे आपका जोर नहीं चलता उनके क्लिप्स चलाने से आपके पर जलते हैं, क्योंकि वो बहुत तौहीन है, जो अखलाकियात से ज्यादा गिरी हुई है उससे हम नहीं चला सकते। तो वो जो मुल्तान हाई कोर्ट के अंदर जो उन्होंने तोड़ फोड़ की और जो गालम गलोच की, वो चला दें।
ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے متعلق جس طرح کے غلیظ نارے مارے، ذرا وہ چلا دیں. بہت زیادہ اخلاقیات سے گرے ہوئے ریمارکس تھے ججز کے. پرویز مشرف صاحب نے دہرا بھی نہیں سکتے، وہ آپ نہیں دہرائیں گے، دہرا سکتے بھی تو نہیں دہراتے. کوئی چینل نہیں دہرا سکتا، کوئی چینل نہیں چلا سکتا اس وقت ملک کے اندر. پرویز مشرف صاحب جو تھے، پرویز مشرف صاحب کے متعلق ججوں نے خود کہا کہ ہمیں انہوں نے اریسٹ کر لیا، ان کے اوپر تو کوئی توہین عدالت نہیں لگی. وہ آئی جی صاحب جن کی آپ بار بار تصویریں اس زمانے میں دکھاتے رہے، اب کم دکھاتے ہیں، جنہوں نے تو پرویز مشرف صاحب کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا، سوری چیف جسٹس کو، ان کی توہین عدالت کا کیا ہوا؟ بابر اوان صاحب نے جو شاعری پڑھی تھی یہاں سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے پنجابی میں، تو آپ کس قسم کی انکنسسٹنسی جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دیٹ از انکنسسٹنسی انف؟ بالکل برابر ہونا چاہیے سب کے لیے اصول جو ہے. علی محمد خان صاحب، خواجہ سعد رفیق صاحب تو ساری صورتحال کا ذمہ دار عمران خان صاحب کو قرار دے رہے ہیں. آج انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں ان کا ذمہ دار وہ شخص ہے جو دھرنوں میں ناکامی پر سیاست کو عدالت میں لے گیا، یعنی قصوروار سارے اس ماحول میں عمران خان صاحب ہیں، اور جو نظام کو مفلوج کرنے کا الزام آ رہا ہے وہ خان صاحب اس کے ذمہ دار ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی علی محمد خان صاحب. اللہم صلی وسلم مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ سمر آباد صاحب. ڈاکٹر صاحب کی ان کی بے چینی اور ان کا غصہ اور ان کا اضطراب سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ میاں نواز شریف صاحب جو ہے نا، a time comes when you have to pay back for the crimes which you commit. وہ جرم جو آپ سرزد کرتے ہیں، آپ سے ہوتے ہیں یا آپ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسید دیتا ہے، ڈیل دیتا رہتا ہے، پھر ایک دن کھینچ دیتا ہے. And that is exactly what has happened with میاں نواز شریف. پہلی بات تو یہ ہے، why are we even discussing مریم نواز? Who is مریم نواز? کیا وہ مسلم لیگ نواز کی کوئی چیئر پرسن ہے؟ کیا کوئی بہت بڑی پولیٹیکل لیڈر ہیں؟ ان کا واحد تعارف یہ ہے کہ وہ میاں صاحب کی بچی ہے. شو میں ہم نے انہیں ڈسکس نہیں کیا، ہم میاں نواز شریف صاحب پہ بات کر رہے ہیں. کسی نے بھی نہیں کیا. اب سن لینا، اگر انہوں نے پالیٹکس کرنی ہے تو I think it's a very bad start. آپ بے نظیر بھٹو بننا چاہتی ہیں تو پھر آپ کسی ڈکٹیٹر کے سامنے کھڑے ہو، آپ ایک پولیٹیکل سٹرگل سے گزرے. آپ سب سے پہلے ایک ایم این اے ایم پی اے تو الیکٹ ہو کے آئیں، صرف اس وجہ سے کہ آپ کے والد بہت بڑے عہدے پہ ہیں. That does not give you the carte blanche. آپ کو اوپن مینڈیٹ نہیں ملا کہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو تہز نہز کر دیں، اور آپ کر بھی نہیں سکتے. اس وقت ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ کرپشن کے اپنے پیسے جو ہیں وہ بچائیں. یہ کون سا طریقہ ہے سمر عباس صاحب کہ کھڑے ہو کے اپنی سپریم کورٹ، کیا ان کو دشمنی ہے سپریم کورٹ سے یا ان کو ان سے ہے؟ جب یہ سپریم کورٹ سے ان کو مرضی کے فیصلے ملتے تھے آج سے 20 سال پہلے، تب تو بڑا ٹھیک تھا. جب یہ کالا کوٹ پہن کے اسی پیپلز پارٹی کے خلاف گئے تھے تب تو بڑا ٹھیک تھا. آج اگر سپریم کورٹ آزاد ہو گئی ہے، ان کی ڈکٹیشن نہیں مانتی، کوئی ملک قیوم نہیں ہے، اور آج ریاست ان کو اجازت نہیں دیتی کہ سپریم کورٹ پہ 1997 کی طرح چڑھائی کرے، تو یہ اب حال ہو گیا ہے کہ روزانہ جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں سمر عباس صاحب ویری کلیئر آن دس. تو یہ تنقید تو علی محمد خان صاحب آپ پر بھی ہوتی ہے، تنقید تو آپ پر بھی ہوتی ہے کہ خان صاحب نے بھی عدلیہ کے اس سے متعلق سخت تضحیک آمیز الفاظ کا استعمال کیا. انہوں نے شرمناک کا لفظ استعمال کیا عدلیہ کے کردار سے متعلق. انہوں نے یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس کا چہرہ دیکھنے والا تھا، کتنے میں بکے. اس طرح کے الفاظ تو خان صاحب بھی استعمال کرتے رہے. سمر عباس صاحب، اگر اس ملک نے آگے بڑھنا ہے تو ہمیں آج فیصلہ کرنا ہے. کیا ہم نے پک اینڈ چوز کرنا ہے یا لا کو ایکولی سب پہ اپلائی کرنا ہے؟ یہ جتنی چھوٹ ان کو ملی ہے، میں نے کبھی بھی پروینشنلزم کی بات نہیں کی. صرف ایک سوال آپ کے اور آپ کے آڈینس کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ جو گفتگو، یہ جو طرز گفتگو اور یہ جو انہوں نے حرف تنقید اور اس تنقید کا نشانہ بنایا ہے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت اور اس کے ججوں کو، اگر یہ کوئی چھوٹے صوبے کا لیڈر کرتا، کیا اس کو اتنی چھوٹ ملتی؟ میں یہ سمجھتا ہوں بالکل سپریم کورٹ نے صحیح کیا، توہین عدالت کے نوٹس دیے اور ان کو بھی دینے چاہیے. اور ان کو بھول گیا شاید. ہمیں یاد ہے کہ جب میاں صاحب کے خلاف قانون حرکت میں آیا، جب وہ جیل میں گئے، نہ 50 تھے نہ 100 تھے، 5 بندے نہیں نکلے تھے ان کے لیے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات کو چھوڑیں کہ کسی آدمی کے پیچھے کتنے بندے ہیں، 5 ہیں یا 50,000 ہیں یا 5 لاکھ ہیں. اگر جرم کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے تو he should face the music. اور ایک اور چیز، یہ بالکل غلط انہوں نے نیریٹو دیا ہے کہ ان کو جو ہے نا اقامے پہ. واٹ از اقامہ؟ ایک ملک کا وزیر اعظم سب سے چھپا کے غیر ملک کا اقامہ لیتا ہے.
آپ نے ادھر مستری کی نوکری کرنی ہے. آپ بیسیکلی سوئس بینکس کے اکاؤنٹس کو چھپانے کے اقامے لیے جاتے ہیں. ان کا وزیر خارجہ بھی اقامہ ہولڈر ہے, وزیر داخلہ بھی اقامہ ہولڈر ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ایک ایسی حکومت کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جن کے سب کے اقامے ہیں وہ یہاں صرف اگرائی کرنے آتے ہیں, ان کے گھر کاروبار بچے سب باہر ہیں. پھر آپ نے بات کی پہلے سیگمنٹ میں جوڈیشل ایکٹیویزم کی, جو کہ آپ نے کہا کہ سٹارٹ ہوا افتخار چودھری صاحب کے دور سے, گو کہ آپ نے اس کا الزام بھی نون لیگ پر لگایا. لیکن کیا موجودہ جو صورتحال ہے چیف جسٹس صاحب جس طرح سے ایکٹ کر رہے ہیں, جس طرح سے وہ نوٹسز لے رہے ہیں, کیا آپ کو یہ بھی اسی طرز کا جوڈیشل ایکٹیویزم ہی لگتا ہے یا پھر کچھ اور ہے؟ دیکھیں پہلے میں کنٹیمپٹ پر بات کروں گی, کنٹیمپٹ پر اس پہ, کیونکہ پیپلز پارٹی کے منتخب یونانیمسلی منتخب وزیر اعظم گیلانی صاحب کو بھی گھر بھیجا گیا کنٹیمپٹ کی رولنگ کے اوپر. کنٹیمپٹ پر بہت لٹریچر اویلیبل ہے. میں اپنی پارٹی کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ ضرور کہوں گی کہ ہم لوگ کوئی اس میں آئی تھنک کہ بیسٹ کورس یہ ہے جوڈیشری کے لیے, اینڈ آئی ایم شیور میجورٹی, خود بھی جوڈیشری میں انٹرنل ڈبیٹ بھی اس میں ہوتا ہوگا. آئی ایم شیور میجورٹی جو ہے, کیونکہ میجسٹری آف لا جو ہے وہ خود ایک اتھارٹی ہے, اور آئی ایم شیور کہ ججز بھی اس میں یقین کرتے ہوں گے کہ اس میں ریسٹرینٹ استعمال کرنا چاہیے, وہ زیادہ پاور امپاور کرے گا جوڈیشری کو. ہیونگ سیڈ دیٹ, مصدق صاحب جو ہے, میں ان کو یہ تھوڑا ریمائنڈ کروں کہ وہ تو ابھی پی ایم ایل این میں ایکٹیو ہوئے ہیں. شہید ذوالفقار علی بھٹو کو شہید ہوئے 40 سال ہو گئے ہیں. میں نے میاں نواز شریف کے منہ سے کبھی بھی اس کیس کے اوپر یا اس کو سائٹ کرتے ہوئے نہیں سنا, ماں سوا اب جب کہ وہ خود افیکٹ ہوئے ہیں. لیکن وہ کمپیریزن اس لیے نہیں بنتا کہ وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے زمانے کی ہینگنگ ہے, اور خود جوڈیشری نے اس ججمنٹ کو کبھی یوز نہیں کیا, وچ مینس کہ جوڈیشری کا بھی اس ججمنٹ اور اس پروسیس میں خود کا عدم اعتماد تھا. اس وقت جمہوریت ہے. کتنی دفعہ چیف جسٹس سے آپ کہلوائیں گے کہ ہم جمہوریت کے حق میں ہیں, ہم جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے, لیکن مجھے لگتا ہے پی ایم ایل این ڈیریل کرنا چاہتی ہے, اور اس لیے یہ بار بار چیلنج کر رہے ہیں کورٹس کو, بار بار اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کرتے ہیں, اور یہ بہت ایک غلط ان کی روایت ہے. ان کو صرف اب تک دیکھیں, یہی وہ میاں نواز شریف ہیں جنہوں نے اپوزیشن کو بہت تنقید کی اور کہا میرا فیصلہ تو بینچ کے پاس ہے اور میں ان 5 ججوں کا فیصلہ قبول, ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ انہوں نے کہا کہ میرے ججمنٹ جو ہے I will accept whatever the court say. جب آپ نے 2 یا 3 ججوں والی ججمنٹ کو آپ نے اس میں مٹھائیاں بانٹی, تو جب 5 ججوں پر بات آئی تو پھر کیوں آپ جو ہیں خفا ہیں اور جگہ جگہ آپ تنقید کر رہے ہیں, سوالات کافی سارے آگے نفیسہ شاہ صاحب آپ کی طرف سے بھی اور علی محمد خان صاحب کی طرف سے بھی. ڈاکٹر صاحب کے لیے میں چاہوں گا پہلے وہ رسپونڈ کر دیں, پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں گفتگو. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے, ایک تو میرے خیال میں تمام پارٹی کے اندر اختلاف رائے ہوتا ہے, تو جو بیان بلاول صاحب نے دیا, اگر آپ وہ کلپ چلائیں عدلیہ کے فیصلوں کے متعلق, اور جو نفیسہ شاہ صاحبہ اس وقت کہہ رہی ہیں, اس میں تو قطعاً کوئی مطابقت نہیں ہے. اسی طرح اگر یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے تو کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات نہیں کی, تو جو گفتگو زرداری صاحب نے فرمائی تھی جس کے بعد وہ ملک سے کچھ دیر کے لیے باہر گئے, میں اس کا ذکر نہیں کرتا, مگر وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتی اس بات سے, اس نظریے سے جو نفیسہ شاہ صاحبہ پیش کر رہی ہیں. اور ان کا حق ہے کہ یہ اختلاف, اپنی پارٹی کے اندر بھی اختلاف کا حق رکھتی ہیں, مگر یہ ان کی پارٹی کی لیڈرشپ کا موقف نہیں ہے. اور آج کا بیان ہے, میں پرانا بیان نہیں, بلاول صاحب کا جو ہے اس کی آج کی نہیں, آپ نے تھوڑا کیا, دیکھ لیجئے گا دوبارہ پروگرام. نہیں, میں نے کہا ہم نے کیمپین نہیں چلائی ہے. تو چلیں آج آپ بلاول, چلیں میں مان لیتا ہوں آپ کی بات, میں مان لیتا ہوں, مجھے اپنا نقطہ نظر پیش کرنے دیجئے. بلاول صاحب کا آج کا جو وہ ہے, وہ اگر آپ کو کلپ مل جائے تو وہ چلائیں, تاکہ پتہ چلے کہ پارٹی کیا کہہ رہی ہے اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. دوسرا 58(2)B جو ہے وہ جمہوریت کے دور کے اندر لگی تھی, جو حکومتیں الٹائی پلٹائی گئی تھی, جس میں ہم بھی الٹے, یہ بھی الٹے, ہم نے ان کو الٹایا, ان نے ہم کو الٹایا. تو یہ تمام جو چیزیں ہوتی ہیں صرف غیر جمہوری ادوار میں نہیں ہوتی, آپ تاریخ دیکھ لیں. یہ تیسری بات ہے.
اور چوتھی بات یہ ہے کہ اگر آپ نے کرنا ہے بالکل آپ ریسٹرینٹ کریں تو بہت اچھا، آپ کی مرضی ہے، مگر اگر ریسٹرینٹ نہیں کرنا تو کامن لاء کے تحت ایک مماثلت کے ساتھ، مطابقت کے ساتھ سب لوگوں کے لیے ایک قانون ہونا. مولانا رضوی صاحب کے لیے علیحدہ قانون نہیں بن سکتا اور وکلا کے لیے علیحدہ قانون نہیں بن سکتا. تو اگر اتنی بڑی جو ہوئی ہیں آپ کے ہاں یہ توہین عدالت کے مقدمات، ان پہ کوئی نظر نہیں ہے، تو پھر لوگ پوچھتے ہیں بھائی یہ ایک ہی طرف کیوں ہو رہا ہے. صحیح. اور آخری بات، وقت ختم ہو گیا تو میں نے آپ بات کر لیں. نہیں کوئی بات نہیں، اگر وقت ہوگا تو میں واپس آ جاؤں. چلے بریک کے بعد آپ کی طرف آتے ہیں. علی محمد صاحب، آپ نے تنقید تو کی میاں نواز شریف پر کہ وہ عدلیہ پہ بے جا تنقید کرتے ہیں، اور خان صاحب، لیکن خان صاحب جو کر رہے ہیں آج، خان صاحب کو جو نوٹس گیا ہے نیب کی طرف سے ہیلی کاپٹروں کے ناجائز استعمال سے متعلق، تو خان صاحب نے بھی آج تھریٹننگ ٹون میں کہا کہ میں بڑا خطرناک انسان ہوں اور میں برا آدمی ہوں. تو یہ بھی تو ایک تھریٹ ہے ان کی ایک طرح کی نیب کو. سمر عباس صاحب، پہلی بات یہ ہے کہ اس کا بھی میں جواب دیتا ہوں. یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ایک مماثلت پیدا کی ہے کہ جو مولانا رضوی صاحب ہیں انہوں نے جو گفتگو فرمائی ہے ان کے ساتھ بھی وہی کیا جائے جو میاں صاحب یا ان کی جماعت. پہلی بات یہ دیکھیں، مولانا رضوی صاحب ہم سب کے لیے قابل احترام ہیں، ان کی جماعت ہوگی، ان کا ایک کام ہوگا، لیکن ان کا کوئی ممبر نہیں ہے، وہ کوئی سٹیک ہولڈر نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم میں. آپ ایک سٹنگ فیڈرل گورنمنٹ ہیں، آپ پنجاب میں آپ کی گورنمنٹ ہے، آپ رسپانسبل لوگ ہیں، آپ فیڈرل گورنمنٹ ہیں بھائی میرے. آپ ہاؤ کین یو کمپیئر یور سیلف وتھ سم بڈی جو ابھی جو ہے پالیٹکس میں ہی پراپر نہیں آئے. تو آپ کو تو بہت زیادہ جو ہے سوفسٹیکیٹڈ اور بہت زیادہ طریقے سے اپنی اسٹیٹ کے اداروں کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، بجائے اس کے کہ آپ کے سینیٹر صاحبان، آپ کے وزیر اعظم، آپ کے وزیر اعظم صاحب کے گھر والے سب جو ہیں ججوں کو تھریٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ پہ زمین تنگ کر دوں گا. ہم what do you mean؟ ہم آپ کے بچوں کی زمین تنگ کر دیں گے جو زمین تنگ کرنے کی بات کر رہے تھے. جہاں تک دوسرا جو ہیلی کاپٹر والا ایشو ہے اس پہ میں آتا ہوں. دیکھیں کل بھی ہم نے اس پہ بات کی، آج دوبارہ میں اس پہ بات کرتا ہوں. آفیشیل ورژن بھی کے پی گورنمنٹ کا آ گیا ہوا ہے. پہلی بات یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ کا ہیلی کاپٹر جو ہے، جو سرکاری ہیلی کاپٹر ہے، وہ عمران خان نے ایک سال نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک دن نہیں، ایک گھنٹہ نہیں، ایک سیکنڈ بھی اپنے ذاتی استعمال میں نہیں رکھا. ایک بات، جب بھی کبھی وہ اس میں انہوں نے ٹریول کیا ہے تو ہی ہیڈ اکمپنیڈ ہز چیف منسٹر اور کسی منسٹر کے ساتھ وہ گئے ہیں کبھی بھی. اور ایک اور چیز، نیب بالکل اس کو وہ انٹریگ کرے، وہ جا کے اس کو چیک کرے، بالکل انویسٹیگیشن کرے. وی آر اوپن ٹو دیٹ. یہ جو رپورٹ ہے نا کہ عمران خان کے لیے جو ہے کوئی ریڈ کم کیے گا، ہائر کیے گا، انٹری جو ہے وہ صوبائی وزیر یا وزیر اعلیٰ کے نام پہ پڑی ہے، لیکن خان صاحب ٹریول تو کرتے رہے ہیں، وہ تو جاتے رہے ہیں، نہیں کیا جاتا. اور عباس صاحب آخری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے یہ کوئی 39 دفعہ یہ اس میں گئے ہیں، وہ وزیر صاحب کے ساتھ گئے ہیں، چیف منسٹر صاحب کے ساتھ، ذاتی کسی پولیٹیکل کام کے لیے جب بھی گئے ہیں. وہ کے پی ہیلی کاپٹر نہیں، وہ پرائیویٹ کمپنیز کے جو ایویشن کے جو ان کے پرائیویٹ کمپنیز کے ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں، اس کو باقاعدہ پارٹی فنڈ سے پے کیا گیا ہے. اور اس میں صرف ایک سوال یہ ہے بڑے ادب کے ساتھ، ہم تو اویلیبل ہیں. تو اگر اتنا ہی صاف ہے، آپ کا ریکارڈ صاف ہے، دامن صاف ہے، تو پھر اسے سازش سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ اور ساتھ پھر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میں بڑا خطرناک آدمی ہوں، میں بڑا برا آدمی ہوں، جب ان سے یہ کہا گیا کہ آپ نیب میں پیش ہو گئے یا نہیں؟ دیکھیں نیب کی جو ہسٹری رہی ہے وہ سب کو پتا ہے، کسی کو انہیں تھریٹ نہیں کیا. صرف اتنا میں کہوں گا کہ ہم تو اویلیبل ہیں، ہم نے اپنے فیکٹس فگرز دے دیے ہیں. میں بریک کے بعد آپ کی طرف آتا ہوں. ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد گفتگو جاری رہے گی، ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. علی محمد خان صاحب، کل آپ کے پی ٹی آئی کور گروپ نے خان صاحب کو جو ہیلی کاپٹر سے متعلق نوٹس آیا ہے اس کو سازش سے تعبیر کیا ہے. نون لیگ سازش کی بات کرے تو وہ غلط، آپ کریں تو ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خان صاحب نے جو تھریٹن کیا آج نیب کو کہ میں بڑا خطرناک آدمی ہوں، تو آپ تھریٹن کریں ٹھیک، نون لیگ کرے غلط، یہ تضاد کیوں؟ کوئی تھریٹ نہیں کیا. کے پی گورنمنٹ کی طرف سے آفیشیل ورژن آیا ہے، ڈیٹیل اس کا جواب کے پی گورنمنٹ نے دیا ہے. 39 times Imran Khan has been on board on that heli, and every time Imran Khan, whenever he had been on board on that helicopter, he had been accompanied by CM or any minister. My point is that ہم open ہیں ہر طرح کی اکاؤنٹیبلٹی کے لیے، کیونکہ ہم بات ہی اکاؤنٹیبلٹی کی کرتے ہیں. لیکن یہ سوال میں یہاں پہ رکھنا چاہتا ہوں اور بہت ریسپیکٹفلی، کیونکہ جو ہیں
डॉक्टर साहिबा बैठी हैं और हमेशा बहुत रिस्पेक्ट है इनके लिए, लेकिन ये सवाल मैं जरूर रखना चाहूंगा कि बिलावल साहब भी ट्रैवल करते हैं, मरियम नवाज साहिबा ट्रैवल करती हैं, मियाँ साहब इस वक्त ट्रैवल करते हैं, हालांकि वो इस वक्त पीएम नहीं है, साथ साथ कैप्टन सफदर साहब, हमजा शहबाज साहब, वी हैव राइट कि हम उनका भी सवाल करें। हमने अपना जवाब दे दिया है, हम मियाँ साहब की तरह नहीं है, हम मियाँ साहब की तरह नहीं है कि वो कहते हैं कि मुझसे क्यों पूछा, हम कह रहे हैं हमसे अच्छा किया पूछा है, हमसे तो पूछ लिया, हमने जवाब दे दिया, अब जरा इनसे भी पूछ लें कि इनके लोग किधर ट्रैवल करते हैं और उनका खर्चा कौन भरता है। हम तो चले उनसे भी पूछते थे। ये नफीसा साहबा, ये जो निहाल हाशमी साहब को सजा हुई, 2 वज़रा को नोटिस गए तौहीन अदालत के, जो सिग्नलिंग सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये अदारों की तस्दीक के खिलाफ, कैसे डिकोड करेंगे इसे आप? देखिए, जैसे हमारे चेयरमैन साहब ने भी कहा कि हम लोग कोई खुश नहीं है, नहीं होना चाहिए अगर एक फेलो पार्लियामेंटेरियन, निहाल हाशमी सेनेटर हैं, आई एम अ पार्लियामेंटेरियन, और हमारी ये कोशिश होती है कि पार्लियामेंट का वक़ार जो है वो बुलंद हो। हम इस फैसले से कैसे खुश हो सकते हैं कि एक पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत में जेल हो। लेकिन बहुत अगेन अफसोस से कहना पड़ता है कि PMLN एक कैंपेन कर रही है, और ये निहाल हाशमी साहब ने अपने खुद बात नहीं की है, ये एक पूरी सोचे समझे इनकी मुनज़्ज़म तरीके से इनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम जुडिशरी को डरा के या तो नेगोशिएट करें या उनको मजबूर करें या अपने मर्जी का फैसला लें। और ये अभी तक ये सिस्टम जो है, तलाल चौधरी हो, दानियाल हो, इन सब ने ये एक, देखिए हम भी क्रिटिसाइज़ करते हैं जजमेंट्स को, मैं करती रही हूँ, हमारे दौर में हम लोग क्रिटिसाइज करते थे मीडिया पर बैठकर, लेकिन एक मुहिम चलाना ये मुल्क के लिए सही नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि कितनी दफ़ा आपको चीफ जस्टिस साहब कहें, आर्मी चीफ कहें कि हम जमहूरियत के हक में हैं, हम इदारों के सेपरेशन ऑफ पावर्स के हक में हैं, और फिर आप ये जाके एक सेमिनार बना लेते हैं, अपना एक गेम बना लेते हैं कि हमें जमहूरियत को ख़तरा है और ये फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी है, और पिछले इतने प्राइम मिनिस्टर्स के साथ ये हुआ। ये नैरेटिव अब क्यों आपको ख्याल आया जबकि आप निकले हैं? आपने पहले जब शहीद बीबी के साथ हुआ या गिलानी साहब के लिए तो आपने कैंपेन चलाया कि ये बिल्कुल जाएं, और उसके बाद अपने आप को अदलिया को फेस करके फिर वापस देखिए मैं तो आपसे 2-3 मोटी बातें करूंगा। अली मोहम्मद साहब ने कहा कंपैरिजन क्या हो सकता है, बिल्कुल ठीक है, कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, ना मौलाना रिजवी से हो सकता है, ना वकला से हो सकता है, ना परवेज मुशर्रफ से हो सकता है, ना IG से हो सकता है, बल्कि बाबर अवान साहब से भी नहीं हो सकता, हालांकि वो पार्लियामेंटेरियन, किसी से नहीं हो सकता मुआजना, क्योंकि मुआजना करना मकसूद नहीं है। तो कोई बात नहीं, मत करें, जो आपके दिल में आता है कर दें, अभी तो कर रहे हैं तो करते चले जाएं। PTI से जब पूछा गया इल्लीगल फंडिंग का मामला तो इन्होंने क्या गालम गलोच नहीं की, क्या कहा इमरान खान साहब ने अदालतों के मुतालिक। आज फिर उन्होंने क्या कहा, वो कहते जा रहे हैं कि हमने तो कुछ नहीं कहा, साथ में कहते भी चले जा रहे हैं, खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं। लेकिन अगर इन तमाम बातों को आप छोड़ दें तो वो कौन सा, मुझे बताएं, चीफ जस्टिस था जिसने भुट्टो को भी फांसी दी, जिसने उस वक्त खड़े होकर कहा कि हम गलत फैसला कर रहे हैं। शुक्रिया तमाम मेहमानों का शो में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज के शो में इतना ही। फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी कल, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।